السلام علیکم، میرا نام ہے بیرسٹر منیر اقبال اور میں تقریباً 9 سال سے اب کراچی میں پریکٹس کر رہا ہوں. آئی ایم این ایڈوکیٹ آف دا ہائی کورٹس. آئی اسٹارٹیڈ مائی LLB بیک ان دی ایئر 2013. میں نے یونیورسٹی آف لنڈن سے اپنی LLB کمپلیٹ کری. پھر اس کے بعد میں نے بار ایٹ لاء کیا یونیورسٹی آف ویسٹ آف انگلینڈ سے، اور لنکن نے مجھے بیرسٹر کا ٹائٹل دیا. جب میں انڈر گریڈ کر رہا تھا اسی وقت اللہ کے فضل سے مجھے انٹرنشپ ملی ایٹ دین MCAS&W، ایک لاء فرم ہوتی تھی. میرے سینئر کا نام تھا حیدر وحید اور شازیب اختر خان. انہوں نے مجھے انٹرنشپ دی. اس وقت میں انڈر گریڈ ہی کر رہا تھا، لیکن امپریسڈ بائی مائی پرفارمنس ڈیورنگ مائی انٹرنشپ دے آفرڈ می فل ٹائم جاب الحمدللہ. تو میرا لاسٹ ایئر جب میں LLB کا کر رہا تھا تو میں فل ٹائم کام بھی کر رہا تھا اور سائملٹینیسلی LLB بھی کر رہا تھا. ونس آئی گریجویٹڈ دین آئی ٹوک اے گیپ ہیئر. آئی وینٹ ٹو انگلینڈ ٹو مائی بار. پھر بار کر کے جب میں واپس آیا تو پھر حیدر صاحب نے مجھے واپس بلا لیا اپنے پاس. پھر میں نے تقریباً 3 سال ان کے ساتھ کام کیا ٹل کووڈ ہٹ. پھر کووڈ کے ٹائم پہ کیونکہ زندگی اتنی سلو ہو گئی تھی اور کچھ چیزیں جو آپ ایک نارملی اپنے روٹین میں کر رہے ہو اب آپ کو اور بھی چیزیں کرنے کو مل رہی تھی، تو وہاں تھوڑا احساس ہوا کہ چلے ٹرائی کرتے ہیں کہ اپنی فرم کھولیں، کیونکہ الحمدللہ اللہ نے ہاتھ پکڑ لیا تھا، کلائنٹس بھی آ رہے تھے، کام بھی اچھا چل رہا تھا. تو آئی پارٹنرڈ وتھ مائی فرینڈ محمد عامر کھوسا. تو ہم دونوں نے مل کے اپنی ایک فرم سٹارٹ کری. میرے جو آئیڈل تھے حفیظ پیرزادہ، جن کو میں نے کورٹ میں بہت کم دیکھا انفارچونیٹلی، بٹ آئی واز ڈیپلی امپریسڈ بائی ہیم. ہی از دی آتھر آف دا پاکستانی کانسٹیٹیوشن. تو میرا بڑا دل تھا کہ ان کا ایک آفس تھا جہاں سے انہوں نے اپنی جرنی سٹارٹ کری تھی، وہ ایٹ دیٹ ٹائم واز ویکنٹ. تو وی گاٹ دیٹ آفس. ہم نے اپنی فرم کھولی کھوسا اینڈ اقبال لاء، اور پھر تقریباً 4 سال میں نے انڈیپینڈنٹلی اپنے پارٹنر کے ساتھ پریکٹس کری. اٹ واز اے ویری گڈ لرننگ ایکسپیرینس فار اس. ہم نے کافی چیزیں، کافی اپس اینڈ ڈاؤنس دونوں دیکھے اور کافی اچھی کلائنٹیل بھی بنائی اور اچھا کام کیا. ہماری رپورٹڈ ججمنٹس بھی آئیں اور پورے پاکستان میں ہمیں پریکٹس کرنے کا موقع ملا. اور پھر اس کے بعد لاسٹ ایئر مجھے فیصل صدیقی صاحب جو ہو از این ایڈوکیٹ سپریم کورٹ، he offered me a partnership at his firm. So I decided کہ this is too big an offer to let go, although I was practicing and I had a very good relationship with my partner. But کیونکہ سپریم کورٹ میرا اتنا آنا جانا نہیں تھا تو اور مجھے سپریم کورٹ کا کام دیکھنا تھا، سیکھنا تھا، تو پھر میں نے فیصل صاحب کے ساتھ پارٹنرشپ کری. دیٹ واز اراؤنڈ اے ایئر اگو، اور تب سے میں فیصل صاحب کے ساتھ ہوں. اور اٹس بین اے گڈ جرنی ابھی تک. اٹس بین اے ویری فروٹفل، ویری گڈ لرننگ ایکسپیرینس فار می. تو کافی مزہ آیا اور انشاءاللہ ارادہ ہے کہ اسی طرح کام چلتا رہے اور آگے بڑھتے رہیں. ایک چیز جو میں نے دیکھی ہے کہ اگر آپ ایک وکیل ہیں اینڈ یو آر ان لٹیگیشن، so it's a very laborious job. آپ کا کوئی ٹائمنگ نہیں ہے، آپ کی کوئی پرائیورٹی جو ہوتی ہے وہ آپ کے کیسز ہوتے ہیں. تو ایک چیز میں ہمیشہ بولتا ہوں کہ ایک ڈاکٹر اور ایک وکیل جو ہے اگر پیشن نہ ہو تو پھر وہ کام نہیں کر سکتا. اور میں مثال دیتا ہوں کہ کل مجھے کوئی بولے کہ میں آپ کو جو آپ پیسے بولو گے میں آپ کو دوں گا، لیکن 1 سال بعد آپ نے سرجری کرنی ہے، تو میں اس کو منع کر دوں گا، کیونکہ آئی نو جتنے بھی پیسے ہوں آئی کین ناٹ کنڈکٹ اے سرجری، آئی کین ناٹ اسٹڈی میڈیسن. اینڈ اٹس دا سیم وتھ لاء، کہ اگر آپ نے لاء کرنا ہے، لاء پریکٹس کرنی ہے، یو ہیو ٹو بی ایبسلیوٹلی ویری پیشنیٹ اباؤٹ اٹ. کیونکہ اگر آپ کا پیشن نہیں ہے، نو اماؤنٹ آف منی کین موٹیویٹ یو، بیکاز دا ورک دیر. آپ کام تو کر لیں گے لیکن آپ کے کام میں جو بہتری آئے گی وہ آپ کے صرف پیشن سے آ سکتی ہے. تو جو آپ کورٹوں میں وکیلوں کو دیکھتے ہیں، اٹس ناٹ این ایزی جاب. آپ صبح اٹھیں، صبح ایوری ڈے 8:30 AM کورٹ سٹارٹس. آپ کالا کوٹ پہن کے، جو ہمارا یونیفارم ہے، آپ ٹائی لگا کے آپ کورٹ آئیں. اچھے لوگوں کی میں نے دیکھا ہے کہ حالتیں خراب ہو جاتی ہے کیونکہ گرمی، پھر آپ کا یو ہیو ٹو تھنک آن یور فیٹ. اٹ گیٹس ویری ڈیفیکلٹ
and unless and until you're very passionate about it, it's very difficult to survive. And I'm very happy and I'm proud that I'm part of this legal community, because ہمارے یہاں آپ دیکھیں ماشاء اللہ ایوری ڈے دا کورٹ از فلڈ وتھ لائرز, ایوری ڈے کیسز آر پروسیڈنگ. سو اٹس اے ویری ویری نائس تھنگ دیٹس ہیپننگ ان آر کنٹری کہ اتنے پیشنیٹ وکیل ہیں اور اتنے سارے اور آن اے ڈیلی بیسز ماشاء اللہ گریجویٹ ہو کے وکیل حضرات ہماری جو لیگل کمیونٹی ہے اسے جوائن کر رہے ہیں. سر آپ نے انگلینڈ سے اپنی بار ایٹ لا کمپلیٹ کی, تو انگلینڈ کی جو ایجوکیشن ہے انہیں ہائیلی ریکمینڈ کیا جاتا ہے, تو آپ کیا سمجھتے ہیں ڈفرینس کیا ہے وہاں کی جو ہے ایجوکیشن اور یہاں کی ایجوکیشن میں؟ یار اگر میں بالکل آنیسٹلی بتاؤں تو ایجوکیشن میں اتنا ڈفرینس نہیں ہے, کیونکہ میں نے یہاں سے جو LLB کری ہے وہ بھی یونیورسٹی آف لنڈن کی کری, لیکن یہاں ظاہر سی بات ہے جب ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں ہمارا قانون اور برطانیہ کا قانون از ویری سملر. بس فرق یہ ہے کہ ہم ان کے پرانے قانون پہ ابھی تک ہیں اور انہوں نے اپنا قانون ڈیولپ کر لیا ہے. تو انگلینڈ جا کے آپ کی ایک ریگرس ٹریننگ ہوتی ہے جو بار ایٹ لا ہے, وہ اٹس اے ٹریننگ کورس. تو آپ کو ایڈوکیسی سکھاتے ہیں, آپ کو وہ اپنا قانون سکھاتے ہیں, کراس ایگزامینیشن کیا ہوتی ہے, یہ ساری چیزیں سکھاتے ہیں. بٹ وہ بیسکلی 9 مہینے میں وہ آپ کو اتنا ٹرین کر دیتے ہیں, اس طرح ٹرین کرتے ہیں کہ آپ کو کوئی سو کے بھی اٹھائے تو آپ کو پورا قانون یاد ہو جائے گا. تو دیٹ ٹریننگ از ویری ریگرس, اٹ از ویری ڈیفیکلٹ. تو وہ آپ کو ایک سمجھیں یہاں پالش کر دیتے ہیں. لیکن یہاں اگین اگر کوئی یہاں پہ 3-4 سال پریکٹس کر چکا ہے تو آئی فیل دیٹ ایٹ دا سیم لیول ایز اے بیرسٹر, بس وہاں ایک آپ کو ٹائٹل مل رہا ہے. اور آبویسلی وہاں پہ آپ کو انگلینڈ کی چیزیں طور طریقے آتے ہیں. آپ کو وہاں پہ جو آپ کو پڑھا رہے ہیں دے آر دیئر فار 40-50 ایئرس کے وہ بیرسٹر ہیں جن سے آپ ایکسپیرینس لے رہے ہیں. پھر آپ لنکن جن جاتے ہیں, آپ ججز سے ملتے ہیں جو ایکچولی سٹنگ ریٹائرڈ ججز جن کے بارے میں ہم نے کتابوں میں پڑھا تھا, وہ جج صاحب آپ کے برابر بیٹھے ہوتے ہیں, تو آپ ان سے کوئی بھی سوال پوچھ سکتے ہیں. تو وہ ایک الگ ایکسپیرینس ہے. لیکن ایسا نہیں ہے کہ پڑھائی میں اگر آپ دیکھیں ہماری یونیورسٹیز میں بھی بہت اچھے ٹیچرز ہیں, پریکٹسنگ لائرز یہاں پہ بھی پڑھا رہے ہوتے ہیں, اور میں کافیوں کو جانتا ہوں جو بہت اچھی کلاسز دیتے ہیں. میں کچھ جگہوں پہ گیسٹ لیکچرر کے طور پہ گیا تھا, تو آئی ہیڈ دا چانس آف سٹنگ ان دوز لیکچرز اینڈ آئی واز ویری امپریسڈ. تو ایسا نہیں ہے کہ ہماری کوالٹی میں کوئی زیادہ فرق ہے. اور میرا یہ ماننا ہے کہ اگر آپ انگلینڈ جا سکتے ہیں اٹس اے گڈ ایکسپیرینس, اٹس اے ویری لرننگ ایکسپیرینس. لیکن یہاں رہ کے بھی آپ اپنے آپ کو کسی سے کمتر نہ سمجھیں. اگر آپ یہاں پریکٹس کر رہے ہیں تو وہ جو آپ کو ہینڈز آن پریکٹس کا جو ایکسپیرینس ہے وہ کوئی آپ کو ایجوکیشن نہیں دے سکتا.